السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ جو یتوفون، فوت کر دیے جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، اپنی بیویاں، یتربصن، تو وہ بیویاں انتظار کریں، بانفسہن، اپنی جانوں کے ساتھ، اربعۃ اشہر، 4 مہینے، وعشرہ، اور 10 دن۔ فَإِذَا، پس جب، بلغنا، وہ پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی مقررہ عدت کو، فلا جناح، تو نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم، تم پر، فیما، اس معاملے میں جو، فعلنا، وہ کریں، فی انفسہن، اپنی جانوں کے بارے میں، بالمعروف، دستور کے مطابق، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما، اس کے ساتھ جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیر، خوب خبردار ہے۔ تو اس آیت میں ایسی عورت جو بیوہ ہو جائے اس کی عدت کا بیان ہے، یعنی ایسی عورت جو بیوہ ہو جائے وہ اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 مہینے اور 10 دن اپنے خامند کا سوگ منائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ ہاں، ایسی عورت جس کا خامند فوت ہو جائے اور وہ اپنے خامند کے سوگ میں 4 ماہ 10 دن عدت میں رہے گی، اپنے خامند کا سوگ منائے گی۔ لیکن وہ عورت جو حمل سے ہو تو وہ وضع حمل تک اپنی عدت مکمل کرے گی۔ اب وہ حمل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنے ماہ کا ہے۔ جتنے ماہ کا حمل خامند کی وفات کے بعد باقی بچ گیا ہوگا، چاہے وہ 4 ماہ 10 دن سے کم ہو یا 4 ماہ 10 دن سے زیادہ ہو، اتنی دیر تک وہ اپنے خامند کا سوگ منائے گی، یعنی وضع حمل تک انتظار کرے گی۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کر دیا گیا تھا، سوائے خامند کے کہ جس پر 4 ماہ 10 دن سوگ منانے کا حکم تھا، اور یہ حکم تھا کہ ان دنوں میں نہ ہم سرما لگائیں، نہ ہی خوشبو لگائیں، نہ ہی رنگے ہوئے کپڑے پہنیں، ہاں وہ کپڑے کہ جن کی بناوٹ ہی رنگین دھاگوں سے ہوتی ہے۔ البتہ ہمیں یہ اجازت تھی کہ ہم میں سے کوئی بھی جب حیض سے پاک ہو اور غسل کرے تو قصت الاظفار، ایک قسم کی خوشبو ہوتی تھی، وہ ہم لگا لیں، اور ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے بھی منع کر دیا گیا تھا۔ بخاری شریف میں یہ روایت ہے، یعنی سوائے خامند کے کسی پر بھی زیادہ دن تک سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے، اور خامند پر بھی وہ عورت جو حمل سے ہوگی وہ اپنے وضع حمل تک سوگ منائے گی، یعنی عدت کرے گی۔ تو اب دیکھیں اسلام نے یہ بڑا پیارا قانون وضع کر دیا ہے کہ جو عورت عدت میں ہوگی وہ زیب و زینت بھی نہیں کرے گی، بناؤ سنگھار بھی نہیں کرے گی۔ وہ سوگ سے ہے تو اپنے اوپر سوگ والے اثرات یعنی اس پر نظر آئیں گے، وہ اپنی زیب و زینت کا اظہار بھی نہیں کرے گی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ام سلمہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی کا خامند فوت ہو گیا اور اب اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، کیا ہم اسے سرما لگا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر اس عورت نے دوسری بار یہی سوال کیا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر جب اس نے تیسری بار یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفی میں جواب دیا۔ پھر فرمایا کہ اسلام میں تو عدت اور سوگ کا زمانہ صرف اور صرف 4 ماہ 10 دن ہے، جبکہ جاہلیت میں تو یہ عدت پورا 1 سال تھی، اور سال گزرنے کے بعد عورت اونٹ کی مینگنی پھینکتی، اور جب عورت اونٹ کی مینگنی پھینکتی تو تب اس کو آزاد کیا جاتا تھا۔ اب مینگنی اونٹ کی پھینکنے کا قصہ یہ ہے
ہے کہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب اس کا خامند مر جاتا کسی عورت کا تو ایک تنگ و تاریک جھونپڑے میں جا بیٹھتی، برے سے برا لباس پہنتی، نہ خوشبو لگاتی نہ کوئی دوسری آرائش و زیبائش کرتی، حتیٰ کہ پورا سال اسی طرح گزار دیتی۔ سال گزرنے پر اس کے پاس کوئی جانور مثلاً گدھا یا بکریاں کوئی پرندہ لاتے جس سے وہ اپنی شرمگاہ کو رگڑتی، اور کبھی تو وہ جانور مر ہی جاتا، اس کے بعد اسے اونٹ کی مینگنی دی جاتی جسے وہ اپنے سامنے پھینک دیتی، اور یہ گویا کہ اس کی عدت پوری ہونے کی نشانی ہوا کرتی تھی، اور اس کے بعد ہی وہ کوئی خوشبو وغیرہ لگا سکتے تھے۔ تو اسلام تو ایک اتنا پررحمت امن دین ہے کہ اس نے عورت کو عدت میں بھی اس طرح کی مشکلوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھا، صرف 4 ماہ اور 10 دن، یہ بھی اسی لیے کہ پچھلے مرد کے کچھ ڈی این ایز، کچھ جرمز اس عورت کے رحم میں موجود ہوتے ہیں، اور جب وہ نکاح اگلا کر لے گی تو وہ بیماریوں کا شکار ہو سکتی ہے، یا اگلا شوہر جو اس سے نکاح کرے وہ بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی پتہ چل جائے 4 ماہ 10 دن میں تو مکمل طور پر پتہ چل جاتا ہے کوئی عورت حاملہ ہے بھی یا نہیں۔ تو اسی لیے اسلام نے تمام لوگوں کو، مرد و خواتین کو، مختلف قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچانے کے لیے یہ عدت مقرر کی، اور ویسے بھی جس عورت کا خامند فوت ہو جائے وہ بہت غم میں ہوتی ہے، شدید غم اسے نڈھال کیے ہوئے ہوتا ہے، اور اس وقت وہ شادی وغیرہ یا اگلے نکاح کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی 4 ماہ 10 دن مقرر فرما دیے کہ ان میں وہ مکمل طور پر اپنا سوگ منائے اور مطمئن ہو جائے، پھر جب عدت سے وہ فارغ ہو، یعنی اس کی عدت مکمل ہو تو ہی اس کو کوئی شادی کا پیغام بھیجے، تب ایک عرصہ گزر چکا ہوتا ہے، تب تک کافی حد تک وہ سنبھل چکی ہوتی ہے تو اس نکاح کے پیغام کو قبول کر سکتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَا جُنَاحَ، اور نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس معاملے میں جو فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنی جانوں کے بارے میں، یعنی اپنے حق میں، بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی جب ان کی عدت مکمل ہو جائے، اگر وہ کسی کے نکاح کے پیغام کو قبول کرنا چاہتی ہیں اور اپنے لیے کوئی اچھا فیصلہ کرنا چاہتی ہیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم ان کے فیصلے کو مان لو۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا جُنَاحَ، اور نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس معاملے میں جو عرضتم تم اشارہ کرو، بھی اس کے ساتھ، من خطبت النساء نکاح کے پیغام کا عورتوں کو، یعنی ان کی عدت کے دوران، او یا اکنن تم چھپائے رکھو، فی انفسکم اپنے دلوں میں، علم اللہ جان لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، انکم کہ بے شک تم، ستذکرونہن ضرور ذکر کرو گے ان عورتوں کا، ولیکن اور لیکن، لا تواعدوہن نہ تم وعدہ کرو ان سے، سرًا چھپ کر، الا مگر ان تقولوا یہ کہ تم سب کہو، قولا بات، معروفہ اچھی یا دستور کے مطابق، ولا تعزموا اور نہ تم ارادہ کرو، عقدۃ النکاح نکاح کے گرہ کا، حتی یہاں تک کہ یبلغ وہ عورت پہنچ جائے، الکتاب اجلہ اپنی مقررہ عدت کو، وَاعْلَمُوا اور تم سب جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ، فی انفسکم تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ پس تمہیں چاہیے کہ تم ڈرو اس سے، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ، غفور بخشنے والا، حلیم تحمل والا، نہایت بردبار ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مرد بیوہ عورت کو اس کی عدت کے دوران نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا ہے تو وہ ظاہری طور پر اور اعلانیہ طور پر نکاح کا پیغام تو نہیں بھیجنا چاہتا، بھیج سکتا، لیکن وہ کسی ایسی خاتون سے جو ان کے گھر آتی جاتی ہیں، کوئی بھی ایسے طریقہ جس سے تھوڑی بہت ان کے گھر میں بات پہنچا دی جائے، یعنی اشارتاً، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا او اکننتم فی انفسکم، یا تمہارے دل میں ارادہ ان سے نکاح کرنے کا، تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، جب وہ عدت مکمل کر لے تب ستذکرونہن تم ان سے ذکر کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن ان کی عدت میں تم وعدہ نہیں کرو گے ان سے، صرف اور صرف ان کے گھر تک ذکر کرو گے، اور جب
عدت مکمل ہو جائے تو تب تم نکاح کا ارادہ کرو گے، اور تم ان سے وعدہ بھی کر سکتے ہو اور اعلانیہ اظہار بھی کر سکتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، یعنی جب عدت مکمل نہ جب تک ہو جائے تب تک تم اعلانیہ نہ تو ان کو بتا سکتے ہو نکاح کے بارے میں اور نہ ہی کوئی وعدہ معاہدہ کر سکتے ہو۔ ہاں، جب عدت مکمل ہو جائے تو پھر تم نکاح کا پیغام بھی بھیجو، وعدہ بھی کرو، اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جان لو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور بہت زیادہ تحمل والا بھی ہے۔ لا جناح، نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم تم پر، ان اگر طلقتم النساء تم طلاق دو عورتوں کو، معلوم جب تک کہ نہ تمسوہن تم نے ہاتھ لگایا ہو ان کو، او یا تفریضو تم نے مقرر نہ کیا ہو، لہن ان کے لیے فریضہ حق مہر، ومتعوہن اور تم کچھ فائدہ دے دو انہیں، علی الموسع اوپر وسعت والے کے یعنی خوشحال پر، قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے، وعلی المقتر اور اوپر تنگی والے یعنی تنگ دست پر، قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے، متاعا فائدہ دینا، بالمعروف دستور کے مطابق، حقاً یہ حق ہے، علی المحسنین نیکی کرنے والوں پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو اور حق مہر بھی مقرر نہ کیا ہو، لیکن اور تم نے ان کے ساتھ ہم بستری بھی نہ کی ہو، صحبت بھی نہ کی ہو، تو پھر تم انہیں طلاق دینا چاہتے ہو تو حق مہر تو نہیں ہے، لیکن تمہیں چاہیے کہ وَمَتِّعُوهُنَّ کچھ نہ کچھ ان کو دے دلا کر ان کو طلاق دو، یعنی ان کو کچھ فائدہ دو۔ اب ہر انسان کی اپنی حیثیت کے مطابق ہے کہ اس کو کیا دینا ہے، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، فراخت والے پر، خوشحال پر، وسعت والے پر اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ اب یہ حق مہر تو نہیں ہے اور نہ ہی فرض ہے، لیکن یہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ عورت کا نکاح ہوا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی اور تم نے اس سے صحبت بھی نہیں کی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کا نقصان ہو گیا، اس پر یہ بات لگ گئی کہ نکاح سے پہلے اس کو طلاق ہو گئی ہے، اس لیے تم اس کا دل بہلانے کے لیے، اس کے تالیف قلب کے لیے، اس کو مطمئن کرنے کے لیے تم اس کو کچھ نہ کچھ دے دو۔ پھر اللہ نے فرمایا متاعا بالمعروف، دستور کے مطابق جو دیا جاتا ہے اس کو دو، حقاً علی المحسنین جو نیک لوگ ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، یہ ان پر لازم ہے اور ان کا حق ہے کہ جب وہ کسی عورت کو طلاق دیں ہم بستری سے پہلے اور حق مہر مکمل فرض کرنے سے پہلے تو وہ ان کو کچھ نہ کچھ دے دلا کر رخصت کریں۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔